السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من وجد ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، عزیزو، بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت جن ایام سے، دنوں سے، اوقات سے اور دھیرے دھیرے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ بڑے ہی قیمتی اور شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ تینوں بڑے مبارک اور اہم مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم عبادت حج کو رکھا ہے، اور انہی مہینوں میں قربانی کا عمل بھی رکھا گیا ہے، جس میں اللہ کے حضور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندے اپنے نذرانے قربانی کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانی حقیقت میں اسلام کا بڑا شعار اور بہت اہم عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ والوں کو دیکھا کہ سال میں دو دن وہ تہوار منایا کرتے ہیں، خوب کھیل کود کرتے ہیں، خوب مزے اڑاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ما ھذا ان الیوم، یہ دو دن کیا ہیں جس میں تم خوشیاں مناتے ہو؟ لوگوں نے کہا: اللہ کے نبی، ھذا الیوم ما کنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، یہ دو دن ہمارے وہ تہوار ہیں جس میں ہم زمانے جاہلت میں خوب کھیلا کودا کرتے تھے، خوب کھاتے پیتے اور خوب موج و مستی کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلہ میں دوسرے دو دن عطا فرمائے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ ایک یوم الاضحیٰ قربانی کا دن، اور دوسرا یوم الفطر عید الفطر کا دن۔ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، اس کے علاوہ کسی تیسری عید کا کوئی تصور نہیں، اگرچہ کچھ لوگ ناسمجھی سے تیسری عید بھی منا لیتے ہیں۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل خون بہانا ہے۔ ان دنوں میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے حضور قربانی کر کے خون بہانے سے بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر خون بہانا یہ ان دنوں کا محبوب عمل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی یوں سوچے کہ صاحب قربانیاں تو بہت ہو رہی ہیں، لاؤ بجائے قربانی کے غریبوں کی مدد کریں، محتاجوں کی اعانت کریں اور قربانی کی رقم ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے پر لگائیں، تو یہ قربانی کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خوب سمجھ لو، شیطان بعض روشن خیالوں کو اس طرح کے سوچیں دے رہا ہے۔ قربانی ایک مستقل محبوب عمل ہے جو شریعت میں مقصود ہے۔ آگے حدیث میں فرمایا: وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ اور یہ قربانی کا جانور جسے تم قربانی کر کے بھول جاتے ہو، بعد میں تمہیں یاد بھی نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی جانور کو اس کے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ کر کے کھڑا کریں گے کہ میرے بندے، یہ تیری قربانی ہے، لہٰذا قربانی کو اہتمام سے کرو، دل کی خوشی سے کرو۔ آگے حدیث میں فرمایا: وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ۔ اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ خون تو زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس سے پہلے تمہارا تقویٰ، تمہارے جذبات اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس حدیث کے آخر میں فرمایا: فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، پس اے اللہ کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانی کیا کرو۔
اسی لیے قرون اولا میں قربانی کے لیے بڑا اہتمام ہوتا تھا، کیونکہ یہ کوئی رسم یا عید کی تفریح کی حیثیت سے نہیں بلکہ مستقل شعار اسلام ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کننا نسمن الاضحیۃ بالمدینۃ وکان المسلمون یسمنون، ہم مدینہ منورہ میں قربانی کو خوب موٹا تازہ کرتے تھے اور عام مسلمانوں کا بھی یہی معمول تھا تاکہ موٹا فربا جانور اللہ کے حضور پیش کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی ہدایت تھی کہ اچھے جانور خریدے جائیں، عیبدار نہ ہوں۔ قرون اولا میں آج کی طرح نہیں تھا، بلکہ ہر ایک میں دینی جذبات اپنے عروج پر تھے۔ اس دور کا یہ حال تھا کہ ایک ایک آدمی 100 اونٹوں کی قربانی کرتا تھا۔ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں 100 اونٹوں کی قربانی کی، 63 اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھوں سے کی اور باقی کی حضرت علی نے قربانی کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل ہدایت تھی کہ اللہ کے حضور اپنی استطاعت کے مطابق اچھا جانور پیش کیا جائے، لنگڑا لولا یا عیبدار جانور کی قربانی کر کے رسم پوری نہ کی جائے۔ حضرت برہ بن عازبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ماذا یتقی من الضحایا، کس قسم کی قربانی کی جانور کی قربانی نہ کی جائے؟ فاشار بیدہ، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا، فقال اربع، کہ 4 قسم کے جانوروں سے احتراز کیا جائے۔ العرجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بہت کھلا ہوا ہو کہ اس کی وجہ سے اس کو چلنا بھی مشکل ہو۔ والعوراء بین عورها، جس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی اور وہ خرابی بالکل نمایاں ہو، یعنی دکھتا ہی نہیں ہو اس کو۔ والمریضۃ البین مرضها، وہ جو بہت بیمار ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہ کی جائے۔ والعجفاء التي لا تنقي، وہ جو ایسا کمزور والا غر ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ رہا ہو۔ اللہ کے دربار میں نظر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنی حیثیت کے بقدر اچھے جانور کا انتخاب کیا جائے، صاحب نصاب کے بقدر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے محبوب و مرغوب چیز کو قربان نہ کرو۔ قربانی سے مقصود جذبہ عبادت، دلی کیفیت اور تقویٰ کی جانچ ہے کہ بندہ کس جذبہ اور کیفیت کے ساتھ قربانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اندر کا جذبہ اور کیفیت دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کو تمہارے جانور کی ضرورت نہیں، جانور کے اجزاء کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کے پاس تو تمہارا تقوی، تمہارے اعمال پہنچتا ہے۔ جب تم نے اللہ کا نام لے کر جانور کے حلق پر چھری پھیر دی تو اندر کے ذوق و جذبہ اور تقوی کا امتحان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو گوشت، پوست، کھال اور خون کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں لوگ ہدیہ اور تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ اس زمانے میں دربار کا قانون یہ تھا کہ ہدیہ پر بادشاہ ہاتھ رکھ دیتا تھا، جس کے ہدیہ پر بادشاہ نے ہاتھ رکھا وہ قبول ہو گیا، پھر وہ ہدیہ اسی دینے والے کو لوٹا دیا جاتا تھا کہ تم واپس لے جاؤ، تم بادشاہ سے اس کے زیادہ محتاج ہو۔ مولانا روم علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی گویا قربانی پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اس طرح کے بندوں سے چھری پھرواتے ہیں کہ چھری پھیر کر اپنے اندر کا ذوق، جذبہ اور تقوی تباہ دے، بس ہم نے قبول کر لیا، اب اس پورے جانور کو تم استعمال کرو، اس کا گوشت تمہارا، اس کی کھال تمہاری، اس کی ہر چیز تمہاری، ہمیں اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی قربانی کا پورا گوشت خود کھا لے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر کے ایک حصہ خود لے، ایک حصہ اقارب، دوست، احباب کو دے اور ایک حصہ غربا، فقراء پر تقسیم کرے۔ یا اللہ تعالیٰ کے اس امت کے ساتھ کتنا زبردست اکرام کا معاملہ ہے۔ ایک موقع پر صحابہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قربانی میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، اس کے ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما الصوف یا رسول اللہ، جن جانوروں پر
اون ہے، اس میں کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون میں بھی ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی۔ جانور کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں اس کی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی، جو جتنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرے گا اس کی اتنی ہی فضیلت ہے۔ اسی لیے باوجود وسعت کے، باوجود استطاعت کے اگر کوئی قربانی نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حدیث میں ہے من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے پاس وسعت، طاقت ہو اور پھر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اسے کوئی حق نہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آئے۔ مطلب کتنی سخت ناراضگی کے الفاظ ہیں، اس سے زیادہ اور ناراضگی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ عام معمول آپ کا 2 مینڈوں کی قربانی کا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ وسمى وکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہی سفیدی مائل رنگ کے سنگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی کی اور دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے یا کم سے کم سامنے کھڑا رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین مرجوعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن سیاہی سفیدی مائل سنگوں والے 2 خصی مینڈوں کی قربانی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ شفقت و محبت دیکھیے، کسی موقع پر آپ نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، قربانی کے موقع پر بھی آپ نے امت کو یاد فرمایا۔ ایک موقع پر آپ نے قربانی کی اور اس طرح نیت کی اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، اے اللہ کی قربانی میری طرف سے اور میری امت کے غرباء کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ والہانہ شفقت پر کہ آپ نے اس موقع پر بھی امت کو نہیں بھولا۔ امت پر بھی ضروری ہے کہ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اپنے نبی فدا ابی و امی کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ تو اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔